شریفن۔ جب قاسم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اسے صرف ایک گولی کی جلن تھی جو اس کی داہنی پنڈلی میں کٹ گئی تھی، لیکن اندر داخل ہو کر جب اس نے اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ قریب تھا کہ وہ لکڑیاں پھاڑنے والا گنڈاسے کو اٹھا کر دیوانہ وار نکل جائے، اور قتل و غری کا بازار گرم کر دے کہ دفعتاً اسے اپنی لڑکی شریفن کا خیال آیا۔ شریفن، شریفن، اس نے بلند آواز میں پکارنا شروع کیا۔ سامنے دالان کے دونوں دروازے بند تھے۔ قاسم نے سوچا شاید ڈر کے مارے اندر چھپ گئی ہوگی، چنانچہ وہ اس طرح بڑھا اور درس کے ساتھ منہ لگا کر کہا، شریفن، شریفن، میں ہوں تمہارا باپ۔ مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ قاسم نے دونوں ہاتھوں سے کیواڑ کو دھکا دیا، پٹ کھلے اور وہ اوندے منہ دالان میں گر پڑا۔ سنبھل کر جب اس نے اٹھنا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی قاسم چیخ کے ساتھ بیٹھا۔ 1 گز کے فاصلے پر ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی تھی، ننگی، بالکل ننگی، گورا گورا سڈول جسم، چھت کی طرف اٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے پستان۔ ایک دم قاسم کا سارا وجود ہل گیا۔ اس کی گہرائیوں سے ایک فلک شگاف چیخ اٹھی، لیکن اس کے ہونٹ اس قدر زور سے بھینچے ہوئے تھے کہ باہر نہ نکل سکی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں، پھر بھی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مردہ سی آواز اس کے منہ سے نکلی، شریفن، اور اس نے آنکھیں بند کیے دالان میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر کچھ کپڑے اٹھائے اور انہیں شریفن کی لاش پر گرا کر وہ یہ دیکھے بغیر ہی باہر نکل گیا کہ وہ اس سے کچھ دور گرے تھے۔ باہر نکل کر اس نے اپنی بیوی کی لاش نہ دیکھی، بہت ممکن ہے اسے نظر ہی نہ آئی ہو، اس لیے کہ اس کی آنکھیں شریفن کی ننگی لاش سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کونے میں پڑا ہوا لکڑیاں پھاڑنے والا گنڈاسا اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ قاسم کی داہنی پنڈلی میں گولی گڑی ہوئی تھی۔ اس کا احساس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے دل و دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ اس کی وفادار پیاری بیوی ہلاک ہو چکی تھی۔ اس کا صدمہ بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں موجود نہیں تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی تصویر آتی تھی، شریفن کی، ننگی شریفن کی، اور وہ نیزے کی انی بن بن کر اس کی آنکھوں کو چھیدتی ہوئی اس کی روح میں بھی شگاف ڈال دیتی۔ گنڈاسا ہاتھ میں لیے قاسم سنسان بازاروں میں ابلتے ہوئے لاوے کی طرح بہتا چلا جا رہا تھا۔ چوک کے پاس اس کی مڈ بھیڑ ایک سکھ سے ہوئی۔ بڑا کڑیل جوان تھا، لیکن قاسم نے کچھ ایسے بے تکے پن سے حملہ کیا اور ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ تیز طوفان میں اکھڑے ہوئے درخت کی طرح زمین پر آ رہا۔ قاسم کی رگوں میں اس کا خون اور زیادہ گرم ہو گیا اور بجنے لگا، تڑ 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 تڑ، جیسے جوش کھاتے ہوئے تیل پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا پڑ جائے۔ دور سڑک کے اس پار اسے چند آدمی نظر آئے۔ تیر کی طرح وہ ان کی طرف بڑھا اور اسے دیکھ کر ان لوگوں نے ہر ہر مہادیو کے نعرے لگائے۔ قاسم نے جواب میں اپنا نعرہ لگانے کے بجائے انہیں ماں باپ کی موٹی موٹی گالیاں دیں اور گنڈاسا تانے ان میں گھس گیا۔ چند منٹوں ہی کے اندر 3 لاشیں سڑک پر تڑپ رہی تھیں۔ دوسرے بھاگ گئے، لیکن قاسم کا گنڈاسا دیر تک ہوا میں چلتا رہا۔ اصل میں اس کی آنکھیں بند تھیں۔ گنڈاسا گھماتے گھماتے وہ ایک لاش کے ساتھ ٹکرایا اور گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے گرا لیا گیا ہے، چنانچہ اس نے گندی گندی گالیاں دے کر چلانا شروع کیا، مار ڈالو مجھے، مار ڈالو مجھے۔ لیکن جب کوئی ہاتھ اسے گردن پر محسوس نہ ہوا اور کوئی ضرب اس کے بدن پر نہ پڑی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ سڑک پر 3 لاشوں اور اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک لہجے کے لیے قاسم کو مایوسی ہوئی، کیونکہ شاید وہ مر جانا چاہتا تھا، لیکن ایک دم شریفن، ننگی شریفن کی تصویر اس کی آنکھوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر گئی اور اس کے سارے وجود کو بارود کا جلتا ہوا فلیتا بنا گئی۔ وہ فوراً اٹھا، ہاتھ میں گنڈاسا لیا اور پھر کھولتے ہوئے لاوے کی طرح سڑک پر بہنے لگا۔ جتنے بازار قاسم نے طے کیے سب خالی تھے۔ ایک گلی میں وہ داخل ہوا، لیکن اس میں سب مسلمان تھے۔ اس کو بہت کوفت ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے لاوے کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ ایک بازار میں پہنچ کر اس نے اپنا گنڈاسا اونچا ہوا میں لہرایا اور ماں بہن کی گالیاں اگلنا شروع کی۔ لیکن ایک دن اسے بہت ہی تکلیف دہ احساس ہوا کہ اب تک وہ صرف ماں بہن کی گالیاں ہی دیتا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً بیٹی کی گالی دینا شروع کی اور ایسی جتنی گالیاں اسے یاد تھیں سب کی سب ایک ہی سانس میں باہر الٹ دیں۔ پھر بھی اس کی تشفی نہ ہوئی۔ جھنجھلا کر وہ ایک مکان کی طرف بڑھا جس کے دروازے کے اوپر ہندی میں کچھ لکھا تھا۔
दरवाज़ा अंदर से बंद था। कासिम ने दीवानावार गंडासा चलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में दोनों किवाड़ रेजा रेजा हो गए। कासिम अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा घर था। कासिम ने अपने सूखे हुए हलक पर जोर देकर फिर गालियां देना शुरू की। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सामने दालान के दरवाजे में चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। कासिम अपने सूखे हुए हलक पर जोर देकर गालियां देता रहा। दरवाज़ा खुला। एक लड़की नमूदार हुई। कासिम के होंठ भींच गए। गरज कर उसने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी और जवाब दिया, हिंदू। कासिम तन कर खड़ा हो गया। शोला बार आंखों से उसने लड़की की तरफ देखा, जिसकी उम्र 14 या 15 बरस की थी, और हाथ से गंडासा गिरा दिया। फिर वो अकाब की तरह झपटा और उस लड़की को धकेल कर अंदर दालान में ले गया। दोनों हाथों से उसने दीवानावार कपड़े नोचने शुरू किए। धज्जियाँ और चंदियाँ यूं उड़ने लगीं जैसे कोई रूई धुनक रहा हो। तकरीबन आध घंटा कासिम अपना इंतकाम लेने में मसरूफ़ रहा। लड़की ने कोई मज़ाहमत ना की, इसलिए कि वो फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई थी। जब कासिम ने आंखें खोली तो उसके दोनों हाथ लड़की की गर्दन में धंसे हुए थे। एक झटके के साथ उन्हें अलहदा करके वो उठा। पसीने में गर्क उसने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा ताकि उसकी और तशफ़ी हो सके। एक गज के फासले पर उस जवान लड़की की लाश पड़ी थी, नंगी, बिल्कुल नंगी। गोरा गोरा सडोल जिस्म, छत की तरफ उठे हुए छोटे पिस्तान। कासिम की आंखें एकदम बंद हो गईं। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढांप लिया। बदन पर गर्म गर्म पसीना बर्फ हो गया और उसकी रगों में खोलता हुआ लावा पत्थर की तरह मुंजमद हो गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी तलवार से मुसल्लह मकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि दालान में कोई शख्स आंखें बंद किए लरजते हाथों से फर्श पर पड़ी हुई चीज़ पर कंबल डाल रहा है। उसने गरज कर उससे पूछा, कौन हो तुम? कासिम चौंका। उसकी आंखें खुल गईं मगर उसे कुछ नज़र न आया। मुसल्लह आदमी चिल्लाया, कासिम। कासिम एक बार फिर चौंका। उसने अपने से कुछ दूर खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद ना की। मुसल्लह आदमी ने घबराते हुए लहजे में पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कासिम ने लरजते हुए हाथ से फर्श पर पड़े हुए कंबल की तरफ इशारा किया और खोखली आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, शरीफन। जल्दी से आगे बढ़कर मुसल्लह आदमी ने कंबल हटाया। नंगी लाश देखकर पहले वो कांपा, फिर एकदम उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आंखों पर हाथ रखकर वो भमला भमला कहता लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकल गया।